ہیں پروگرام کیجئے دل کی بات کوہ نور کے ساتھ، اور آپ کے سامنے آپ کی میزبان کمل دعا۔ ناظرین، اس پروگرام میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ریحان بابر، یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہم اس پروگرام میں کرنے والے ہیں دل کی باتیں۔ آپ کے دل کی بات بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پر موجود ہیں تھوڑا سرپرائز ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مہمان کون سے ہیں، ان سے بھی ان کے دل کی باتیں کریں گے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں کوہ نور کے ساتھ اپنے دل کی بات اور ہمارے مہمان کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کی طرف جاؤں، ریحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریحان بھی آپ سے باتیں کریں گے، اور خاص طور پر مہمان کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو بتاتی جاؤں۔ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، لیجنڈ، ویری فیمس، ویری سینسٹیو ایکٹر، اور خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ بات ہے، انہوں نے اپنی بہت کم عمر میں پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ حاصل کیا، اور ان کا ڈرامہ برگ آرزو، جب یہ بہت کم عمر تھے، جسٹ 26 ایئرس، اور اس وقت انہوں نے ایک اولڈ مین کا جو ہے وہ کریکٹر کیا۔ یہ باتیں ہم مزید ان سے بھی کریں گے کہ آخر یہ جو اتنی شہرت ہے، اتنی جو آپ کو شہرت بھی ملی، اور خاص طور پر آپ کی جو اس حوالے سے جتنی بلندیوں پر گئے، کیسے کیسے گئے، اور آپ کا سفر کیسا رہا۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس جمال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک، اور آپ کیسی ہیں؟ جی بالکل ریحان، اور آج بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ان سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے بھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے بارے میں تو سب جو ہے لوگ جانتے ہیں آلریڈی۔ یقیناً جب میں بھی چھوٹا سا تھا اس وقت ان کے ڈرامے دیکھتے تھے، ان کو بڑا سراہتے تھے، ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور مجھے ان کا ایک ڈرامہ یاد ہے، وارث ڈرامہ تھا، اور میں بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی، بہت موسٹ پاپولر، اور ہمارے اچھا، آپ اتنی بڑی ہیں کہ آپ وارث ڈرامہ دیکھتی ہیں؟ ایگزیکٹلی، میں اتنی بڑی ہوں لگتی نہیں ہوں۔ چلے، دیٹس ویری گڈ۔ ہاں یقیناً میں تو خیر اس وقت چھوٹا تھا، لیکن وہ وارث ڈرامہ بہت مشہور تھا، بالکل، اور گھر گھر کی انہوں نے ریپیٹ میں دیکھا۔ آپ کی بات بالکل صحیح، ریپیٹ میں یقیناً دیکھا ہوگا۔ ریپیٹ کافی مرتبہ ہوئے، بلکہ ہر سال ہی ریپیٹ ہوتا ہے جب سے۔ جی جی، بٹ it's a legend in itself. It is. I think that was the turning point of the television drama. Absolutely. اس سے پہلے یہ یعنی ٹیلی ویژن ڈرامے کا جو کمرشل جو اس کا ایسپیکٹ تھا، یا اس میں کمرشلزم نہیں تھا جی، لیکن وارث اور ان کئی اس طرح کے جو پرانے ڈرامے ہیں جی کراچی کے، یا تو لیکن وارث جو تھا وہاں سے ٹیلی ویژن میں یعنی کمرشلزم آیا۔ ٹرو۔ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی ڈرامہ چل رہا ہے تو یہ کوئی اس میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کی جناب کمرشلز کیا ہے یا اس کی ریٹنگ کیا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اور اسی لیے ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کے وہ ڈرامے یا وہ کردار کیے جو شاید اب لوگوں کو نصیب نہ ہو۔ یقیناً وجہ اس کی بنیادی یہی تھی کہ باکس آفس نہیں تھا۔ اچھا، باکس آفس سے مراد یعنی کمرشلزم نہیں تھا، تو اس میں ہمارا یہ پرابلم نہیں تھا کہ کوئی اس پہ کمرشل آتی ہے نہیں آتی ہے، جی، نہ پی ٹی وی کا یہ مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے ہم کچھ بھی کر لیتے تھے، کوئی بھی کیریکٹر کر لیتے تھے، کوئی بھی کسی موضوع پر کوئی بھی ڈرامہ ہم کر لیتے تھے، اور اسی وجہ سے آج بھی وہ ڈرامے جو ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، ہسٹوریکل پلیز ہیں جی، اور آج بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈرامے تو وہ کہتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کر لی اور یہ کیسے ہو گئے۔ جی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں کمرشلزم نہیں تھا، صحیح، چونکہ کمرشلزم نے جہاں آ کے ٹھیک ہے لوگوں کا بہت ساروں کا رزق جو ہے وہ چلا، اس سے پرائیویٹ چینلز بھی آئے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اس سے رزق دیا، لیکن اس میں خرابی یہ کی ہوئی کہ وہ ہم فارمولا میں پھنس گئے کہ جی ایک آپ کو ایک فارمولیشن جو ہے وہ کر دی گئی کہ جی ہمیں فلاں ٹائپ کا ڈرامہ چاہیے۔ اچھا، جیسے اب آپ دیکھ لیں مارننگ شوز ہے، ہر چینل پہ مارننگ شو چل رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایک ہی دیکھ رہے ہیں، ایک ہی مارننگ شو چل رہا ہے، یعنی کہ یکسانیت اس میں بہت یکسانیت آ گئی۔ یہی حال ڈرامے کا ہوا۔ اچھا، کہ اس میں بھی چونکہ وہ اب جب آپ کے آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے جی وہ پروڈکٹس والے ہوں، کوئی ٹیلی کام انڈسٹری والے ہوں، مختلف یا commercials واشنگ پاؤڈر والے ہوں، یا اور لوگ ہوں، مختلف جو پروڈکٹس جن کی ہیں،
جب وہ آپ کی قسمت کا یا آپ کے رزق کا فیصلہ کریں تو پھر ڈرامہ اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. پیسہ جو ہے اس کی اولیت ہو جاتی ہے. آپ کی بات تو بے شک بجا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی جو روزگار ہے وہ اس سے وابستہ ہے اب، لیکن کمرشلزم کا بھی ایک جو ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ. اگر ایک چیز ہٹ ہے، اگر ایک فارمولا ہٹ ہے، اگر ہم آج جو ہے بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی فلموں کو سراہتے ہیں اور ایک جو ہے فارمولا فلم آتی ہے اور وہ پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ جناب کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے باکس آفس ہٹ، کیونکہ اس کے فارمولا جو اس کے اندر جو لگا ہوا ہے، جو اس کی سٹوری لائن ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہٹ ہے. ہاں لیکن اس کا دیکھیں نا اس کی ریپیٹ ویلیو نہیں ہے. ون آف دیکھیں نا آپ، یہ آج کا جو ڈرامہ ہے اس کی مثال جو ہے یا فلم جی جس کا آپ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی یا لالی ووڈ جس کی بھی آپ بات کریں، جس طرح اخبار پڑھنے کے بعد، یعنی اخبار جب آپ پڑھتے ہیں 5 منٹ بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آج کا جو ڈرامہ ہے یا آج کی فلم جو ہے ایک بار دیکھنے کے بعد پرانی، یعنی کہ وہ ٹیبلوئڈ بن گیا ہے. ہاں، جبکہ آپ جو ہمارے پرانے ڈرامے تھے یا جو فلمیں تھی، ایون ہالی ووڈ کی جو فلمیں تھی اس کی ریپیٹ ویلیو تھی. مثلا آپ ایک مثال یہ دیکھ لیں کہ میں نے بین ہر جو ہے جی وہ 30 مرتبہ دیکھیے، یقیناً آل ٹائم کلاسک. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح بہت ساری فلمیں ہیں جن کی میں مثال دے سکتا ہوں، اور آج بھی مثلا گاڈ فادر میں نے کئی بار دیکھی اور آج بھی وہ چلتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اچھا فردوس صاحب، یقیناً جو آپ کا ایک تجربہ ہے اور خاص طور پر آپ کا نالج ہے اس سے تو بالکل بھی کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. وہ باتیں بظاہر جو اداکار ہیں وہ تو سب کو آپ نظر آتے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ بھی رکھتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ نے ان کا مجھے جواب دینا ہے. آپ کی اصل عمر کتنی ہے اور اس وقت آپ اپنے آپ کو کتنی عمر کا تصور کرتے ہیں؟ مطلب اصل عمر کے علاوہ نقل عمر بھی ہوتی ہے یعنی ایسی عمر جو واقعی آپ بتائیں. ایکچولی کمل جو ہے وہ سوال کر رہی ہیں جو کہ وہ خود جو ہے وہ کرتی ہیں، یعنی کہ ایک اصل عمر ہے ان کی، لیکن میں ایک یہ جو مارکیٹ میں بات چل رہی ہے میں اس کی بات کر رہا تھا. آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ میں اس کی وہ، لیکن بہرحال ہوتا ہے خواتین میں جس طرح کہتے ہیں کہ خواتین سے عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے. یہ ایک جنرل وہ ہے کانسیپٹ ہے. میں اگر آپ کو اپنی جو اصل عمر ہے وہ بتاؤں جی تو وہ 10 سال ہے. یہ واقعی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ تصور کرتے ہیں نا، میرا پہلا سوال تھا. نہیں تصوراتی نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، اور ویسے بھی کہتے ہیں، میں بڑا آدمی تو نہیں لیکن بڑے آدمی کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے وہ بڑا نہیں ہونے دیتا، چونکہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہی تو سب کچھ کرواتا ہے. جب وہ، جس کو اسٹانسلاسکی نے نائیو کہا ہے، وہ جو نائیو آپ کے اندر جب تک ہے بڑا ضروری ہے، وہ بڑا ضروری ہے. وہ تب تک آپ کریشن کرتے رہتے ہیں، کریٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اور جب وہ اندر کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ مر نہیں جاتا، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو آرٹسٹ مر جاتا ہے. جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آرٹسٹ مر جاتا ہے، اور اس کی کریٹیویٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. اوبویسلی جب وہ بچہ ہی نہیں رہے گا، چونکہ دیکھیں یہ جو جستجو ہے اور ایک جو ہر چیز کے بارے میں ایک تجسس ہے، بالکل یہ جو تجسس ہے یہ بچے میں ہوتا ہے. بچہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتا ہے. جبکہ ایک میچور آدمی جو ہے وہ متلاشی نہیں ہوتا، وہ متجسس نہیں ہوتا، چونکہ اس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ وہ 10 سالہ بچہ ابھی تک مجھے موجود ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ کریٹیویٹی کا جو ایک، یعنی وہ جو تجسس ہے اور سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ابھی جاری ہے. اسی لیے میں ابھی تک اپنے آپ کو طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں، بچہ ہی سمجھتا ہوں اور طالب علم ہی سمجھتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی چلے ایک کال بھی ہے، ہم نے کیونکہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور شامل ہوں اس گفتگو میں، تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سے بات کر رہی ہیں لاہور سے.
جی کیا نام ہے آپ کا؟ افشاں لاہور بات کر رہی ہوں. افشاں کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. افشاں آپ لاہور میں کہاں پر ہیں آپ؟ میں ماڈل ٹاؤن میں. ماڈل ٹاؤن میں. اچھا. ہاں جی. بڑی خوبصورت سا علاقہ ہے جی لاہور کا یہ. بالکل افشاں ہمارے ساتھ ہیں. افشاں کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ایک NGO میں کام کرتی ہوں. اچھا اور کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ فردوس جمال اچھا صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمل بہت اچھی لگ رہی ہے. اچھا تھینک یو. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ابھی فردوس جمال صاحب سے ان کی اصل ایج پوچھ رہی تھی. جی جی. کیا آپ اپنی اصل ایج بتائیں گی؟ دیکھیں انہوں نے خود ہی آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خواتین سے جو ہے ان کی عمر نہیں پوچھتے, تو آپ سمجھ جائیں نا آپ بھی خاتون ہیں. اپنے کوئی دل کی بات شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ساتھ یا ہمارے مہمان کے ساتھ؟ میری دلی خواہش ہے کہ اس سال میرے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی ہو جائے. چلیے آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے. جی بہت شکریہ افشاں. افشاں ہمارے ساتھ تھی ناظرین, اور گفتگو کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے اور یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور فردوس جمال صاحب سے بات چیت کریں گے. کیجئے دل کی بات.